جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو موسن تھے شریفوں کے، جو قاتل تھے شریروں کے، وہی اللہ کے بندے جو زاہد اور نمازی تھے مگر راہ شہادت میں مجاہد اور غازی تھے۔ امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھا، بوقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھا۔ آج کی کانفرنس کا عنوان خلافت راشدہ و اہل بیت ہے۔ میرے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین خطابات فرمائیں گے۔ حضرات، آج اللہ کے فضل سے آج تک میں نے اشتہار پہ جو موضوع لکھا ہوتا ہے اپنی کسی تقریر میں اس سے بے وفائی کبھی نہیں کی۔ میں نظام خلافت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے، اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، نبوت کے بعد اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ امامت کا نظام نہیں دیا۔ قرآن کے 30 پارے پڑھ لو، اسلام نے جو نظام دیا وہ امامت کا نظام نہیں دیا۔ آج کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ آج شیخ پورہ کی اس کانفرنس میں روئے زمین کے ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، قرآن کے 30 سپاروں سے کوئی ایک آیت پڑھ دے کہ اللہ نے نبوت کے بعد عقیدہ امامت دیا ہو اور امام نبی کی طرح معصوم ہوتا ہے، خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، اور ہمیں جو قرآن نے عقیدہ دیا ہے وہ خلافت کا دیا ہے۔ جو نبوت کے بعد مدینے والے نے نظام حکومت دیا ہے وہ خلافت دیا ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ جب بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک نبی کائنات سے جاتا دوسرا آ جاتا، فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سیکون خلفاء آئیں گے۔ پھر فرمایا میرے بعد 30 سال تک امت میں خلافت رہے گی۔ حضرات، میں یہاں پہ یہ بات بھی کر جاؤں، ایک چھالوی کا نظریہ ہے، ایک چھالوی کا نظریہ ہے، ایک چیلمی کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں 30 سال سے آگے خلافت نہیں ہے، یہ نظریہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ 30 سال تک خلافت وہ منہج علی منہج نبوہ ہے، اور اس کے بعد جو امیر معاویہ کی خلافت ہے، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، وہ رحمت والی۔ حضرات گرامی، آؤ پھر میں کائنات میں سب سے افضل انسان جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قرآن مجید نے صدیق کہا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور جن کو قرآن نے صدیق کہا، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حدیث پاک میں صدیق کہا، اثبت احد انما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اور مجمع البیان شیعہ تفسیر میں ہے، والذی جاء بالصدق رسول اللہ، جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ ہے، وصدق بہ سے مراد ابو بکر ہے۔ تفسیر القمی میں ہے، فقال لہ رسول اللہ انت الصدیق، اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو بکر تو صدیق ہے۔ آج کے اس خلافت راشدہ کے کانفرنس میں اب میں شیخ پورہ کی دھرتی سے شیعہ کی تفسیر سے یہ ثابت کرنے لگا ہوں دلائل کی دنیا میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی الناس، ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے، مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلے ہیں سب کو بند کر دیا جائے الا ابا بکر، ابو بکر کا دروازہ کھلا چھوڑ دو۔ ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا کل آ جانا، کل آؤں آپ نہ ملے، فرمایا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ یہ خلافت ابو بکر کے
دلائل ہیں حضرات. ایک مناظرہ ہوتا ہے یہ شیعہ اسماعیل شیعہ کے ساتھ, اور مناظرہ کس نے کرنا تھا؟ دیوبندی عالم مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ نے کرنا تھا. معاون کون تھے؟ مولانا دستار توسوی تھے. دونوں نے فیصلہ کیا مناظرہ تو کرنا ہے. اہل حدیث عالم مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ جو جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث تھے, امیر پر بازار کی مرکزی مسجد کے خطیب تھے, مناظر اسلام تھے, صدیق کرپالوی کو بھی لے کے چلے. فیصلہ آباد آئے, مولانا ہمارے ساتھ چلے. پھر مناظرہ شروع ہوا. اسماعیل شیعہ کھڑا ہو گیا, کہتے ہیں ابو بکر کی صداقت کو بھی مان لوں گا, خلافت کو بھی مان لوں گا, میری 4 شرطیں ہیں وہ سن لیں. پہلی شرط یہ ہے کائنات کے رب نے فرمایا ہو کہ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, اور رسول اللہ کی زبان سے رب نے فرمایا ہو, رسول اللہ سے کہلوایا ہو, اور ابو بکر کا نام ہو, اور شیعوں کی کتاب میں خلافت ابو بکر کا تذکرہ ہو. ان 4 شرطوں کے ساتھ کوئی مائی کا لال خلافت ابو بکر دکھا دے 100 انعام دوں گا, صداقت کو بھی مان لوں گا, خلافت کو بھی مان لوں گا. مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, کہا 100 انعام نکال, 4 شرطیں قبول ہیں. جیب سے 100 نہ نکلا, ذلیل و کھجل ہوا. پھر اہل حدیث عالم مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تمہارے پاس تفسیر کمی ہے, تفسیر کمی لے کے آ گئے. اب اہل حدیث عالم مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ نے سورۃ التحریم کی یہ آیت مبارکہ نکالی, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جب سید الکونین نے اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو راز کی بات بتائی, فرمایا یہ راز آگے نہیں بتانا. اور وہ راز کی بات کیا تھی؟ اب شیعہ تفسیر میں یہ بات موجود, تفسیر کمی میں یہ بات موجود. وہ جو پوشیدہ بات سید الکونین نے بتائی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مومنوں کی ماں تھی, سید الکونین نے فرمایا تھا اے حفصہ تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں, کسی کو نہیں بتانا. میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں گے, ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کے خلیفہ تیرا باپ عمر ہوگا. یہ بات کسی کو نہیں بتانی. انہوں نے خوشی میں یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دی. اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حفصہ تو نے بات آگے بتا دی. آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے اللہ علیم خبیر نے بتایا. اور پہلی بات اللہ اکبر, قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت کیا کہ اللہ نے فرمایا ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں. اللہ نے رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے, اور تمہاری شیعہ تفسیر میں یہ بات موجود ہے, اور ابو بکر کا نام آؤ. نبوت کے بعد جو خلافت کا نظام ہے, خلافت نے کیا دیا؟ خلافت نے عقیدہ خلافت سے دنیا میں توحید پھیلی. خلافت نے کیا دیا؟ جب سید الکونین کی وفات ہوئی خلیفت الرسول نے امت کو تسلی دی. خلافت نے کیا دیا؟ مرتد لوگ کھڑے ہو گئے, نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے, اور خلیفت المسلمین ابو بکر صدیق نے فرمایا خالد بن ولید اور میرے سامنے ان گستاخوں کی گردنیں ہونے چاہیے, اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار اگر قتل کیے تو عقیدہ نظام خلافت نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو ٹکڑے کیا. نظام خلافت کی برکتیں کیا ہیں؟ کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو گئے زکات نہیں دیں گے. عمر جیسے جری بولے نرمی کیجئے, کلمہ تو پڑھتے ہیں. خلیفت المسلمین ابو بکر نے کیا اعلان کیا؟ جو سید الکونین کے دور میں اونٹ کی رسی دیتا تھا نہیں دے گا, ابو بکر اس سے لڑے گا. نظام خلافت نے امت کو کیا دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا. ان کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ.
عنہ جو مراد پیغمبر ہیں، فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کے دل پہ بھی حق ہے، عمر کی زبان پہ بھی حق ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے جو زمین پہ مشورہ دیا کرتے تھے، رب قرآن بنا کے نازل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سید جنگ خندق کے اندر صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں اور پتھر آیا، وہ ٹوٹ نہیں رہا، آقا پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ سید الکونین نے گدال اٹھائی اور پتھر پہ ماری، چنگاری نکلی۔ فرمایا اللہ نے یمن کی چابیاں دے دی۔ دوسرا گدال مارا، فرمایا اللہ نے روم کی چابیاں دے دی۔ تیسرا گدال مارا، اللہ نے بصرہ کی چابیاں دے دی۔ اور پھر یہ روم اور یہ روم، یہ یمن، یہ بصرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہوا۔ سید الکونین نے امت کو بتا دیا یہ خلافت علی منہاج۔ حضرات گرامی، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی ام کلثوم کا رشتہ دیا؟ اللہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، حضرت علی نے کیا الفاظ کہے تھے؟ میں احتجاج طبرسی کو کھولنے لگا ہوں، صفحہ 102 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی۔ صفحہ 112 احتجاج طبرسی میں موجود ہے کہ حضرت ابو علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی ہے۔ جب پیارے عمر شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کو تسلی دینے آئے۔ ام کلثوم کہتی ہے واہ عمرہ، بابا مجھے عمر چھوڑ کے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر اپنے دماد کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، ماتھے کا بوسہ لیا اور کیا الفاظ کہے؟ واللہ لقد اسلام کا عزت، عمر تیری وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی، وہ عمارتوں کا فخرن، تیری خلافت پہ علی کو فخر ہے۔ وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، عمر نے اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ حضرت عمر نے مسلمان تو مسلمان ذمیوں کے حقوق بھی بتائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی زمین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف سے بھر دیا۔ یہ خلافت کی برکتیں تھی کہ چونکہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، خلافت عمر ہی تھی کہ اللہ شام پہ اسلام کا پرچم لہرایا، خلافت عمر بھی تھی، یہ عمر ہی تھی کہ آذربائیجان پہ اسلام کا پرچم لہرایا، خلافت عمر ہی تھی، لیبیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا، خلافت عمر ہی تھی، روم پہ اسلام کا پرچم لہرایا، خلافت عمر ہی تھی۔ بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں اور کسی شاعر نے کہا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا، سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے، وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے، وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے، وہ آقا تلاش کر۔ ان کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ لوگوں کون عثمان؟ عثمان فی الجنہ۔ لوگوں کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ؟ 2 دفعہ ہجرت کرنے والے، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ۔ لوگوں کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پیغمبر کے دورے دماد، پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا، پھر ام کلثوم کا نکاح کیا، اور عثمان تیری شان کے کیا کہنے، تیرے نکاح میں سید الکونین کی 2 بیٹیاں آئی۔ نہج البلاغہ ہے زبان جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ انت اقرب الی
رسول اللہ وشیجت رحم منہما وقد نلت من سیرہی معلوم جنالا عثمان ابو بکر و عمر کی شان تو اس سے زیادہ ہے، لیکن سید الکونین کی جو رشتے داری رب نے تجھے دی ہے ابو بکر و عمر کو نہیں دی۔ سید الکونین کی دو بیٹیاں تیرے نکاح میں آئی، پھر خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور حضرت عثمان کی خلافت کا تذکرہ بھی سید الکونین نے کیا۔ عثمان کچھ منافق لوگ اٹھیں گے تو اس سے خلافت کی قمیض چھیننے کی کوشش کریں گے، تو انہیں خلافت کی اس قمیض کو نہیں اتارنا، اور پھر منافق لوگ کھڑے ہوئے عثمان خلافت چھوڑ دے۔ لوگوں سید الکونین نے فرمایا تھا رب تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ آج دو بدبخت کہتے ہیں، ایک جالوی اور جیلوی کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ اللہ کے ولی، ایک جالوی ایک جیلوی، صاحب جالوی مرزا جیلوی۔ حضرات گرامی، اور پھر اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، منتہی الاعمال ہے، ایران سے چھپی ہے کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا، پریس شیعہ کا۔ اب سنیے شیعہ کی زبان سے خلافت راشدہ کا نظریہ۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی، آقا نے فرمایا تھا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پھر وہ وقت آیا دمشق کی مسجد میں حضرت علی کے لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کا بازو پکڑ کے منبر پہ بٹھایا، رجال کشی صفحہ 103 کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا، اور زبان شیعہ کی، پریس شیعہ کا یہ بات موجود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے امیر معاویہ کی بیعت کی، پھر اپنے بھائی حسین کو کہا قم یا حسین فبائے، اے حسین اٹھ، امیر معاویہ کی بیعت کی۔ اس کے بعد کمانڈر قیس کو کہا گیا امیر معاویہ کی بیعت کرو، اور فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے حسین کی طرف دیکھا کہ کل تک جن سے لڑتا رہا، لشکر لاتا رہا، آج بیعت کر لوں۔ تو حضرت حسین بولے فَإِنَّهُ امامی، یہ حسن ہم دونوں کے امام ہیں، جس کی حسن نے بیعت کی ہے میں نے بیعت کی ہے۔ کمانڈر قیس تو بھی بیعت کی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، فضائل صحابہ، خلافت راشدہ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ مولانا شریف چنگوانی صاحب تشریف لے آئے۔ آج ایک ملعون شہنشاہ نقوی نے یہ بات کی ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں کہ ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے، شجرہ خبیثہ کے اندر فرعون ہے، شاداد ہے، حامان ہے، اور اسی کے اندر نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے۔ اور سنو، منتہی الاعمال کے اندر یہ بات موجود ہے، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو چھوڑا تھا، امیر معاویہ کے نام پیغام، میری طرف توجہ کیجئے، امیر معاویہ کے نام پیغام بھیجا علی کے لخت جگر نے، میں امیر معاویہ علی کا لخت جگر حسن تیری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میری 3 شرطیں ہیں۔ وَيَحْكَمُ فِي کتاب اللہ، میری طرف توجہ کیجئے، امیر معاویہ تو نے جو فیصلہ کرنا ہے، مرحبا
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان علامہ شریف چندوانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اور سنو، آج میں منتہی الاعمال ایران سے چھپنے والی کتاب سے عقیدہ خلافت راشدہ ثابت کرنے لگا ہوں۔ کوئی آیا ہے میرا حوالہ نوٹ کرے۔ منتہی الاعمال ایران سے چھپی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر معاویہ تیری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، علی کے لال کی 3 شرطیں ہیں، تو نے جو فیصلے کرنے ہیں وَيَحْكَمُ فِي کتاب اللہ، ہر فیصلہ اللہ کی کتاب سے کرنا ہے، وَسُنَّتِ رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرنا ہے، وَسِیرَتِ الْخُلَفَاءِ الراشدین، خلفائے راشدین کی سیرت کو ساتھ لینا ہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ سید الکونین نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین، میری سنت کو خلفاء راشدین کی سنت کو مان لو۔ کعبہ کی رب کی قسم ہے، جب تک جسم میں جان ہے منہ میں زبان ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت و صداقت کا ذکر کرتے رہیں گے جب تک جسم میں جان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے جب تک جسم میں جان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا حیا بیان کرتے رہیں گے جب تک جسم میں جان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات کرتے رہیں گے، شہدائے کربلا کی شہادت کا بیان کرتے رہیں گے جب تک جسم میں جان ہے۔ کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ آج کا عقیدہ خلافت و راشدہ کا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے، جس ظالم نے کاتب وحی امیر المومنین جو 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے جھنڈا لہرانے والے امیر معاویہ کی توہین کی ہے، اس پہ پرچہ کراتا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، صحابہ کی عظمت کے لیے ہمیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑا، تیار ہمیں تختہ دار پہ لٹکنا پڑا، تیار ہمیں سینوں پہ گولیاں کھانی پڑی، تیار مجھے بتاؤ کیا ناموس رسالت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے، حضرت عمر کی عدالت کے لیے، حضرت عثمان کی شجاعت کے لیے، حضرت علی کے کردار کے لیے کیا تمہیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے؟ تیار ہو سینوں پہ گولیاں کھانی پڑے، تیار ہو سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو، پھر کھڑے ہو کے میرے نعرے کا جواب دے، کیا ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جائیں، کٹنے کے لیے تیار ہو، تیار ہو۔ یہ قافلہ علامہ شہید کے بیٹوں کا قافلہ ہے، اور سنو جن کے اندر اتنی مسلکی غیرت تھی۔ نارووال کے چوک میں شیعہ مولوی گلفام ہاشمی کی تقریر تھی، اگلے دن علامہ شہید کا جلسہ تھا، گلفام ہاشمی شیعہ کہتا ہے کل یہاں پہ میرا بھائی احسان الہی ظہیر خطاب کرے گا۔ اگلے دن شہید ملت نے اعلان کیا، کل گلفام ہاشمی کہہ گیا میرا بھائی علامہ احسان آئے گا، اور سنو کعبہ کے رب کی قسم ہے جو ابو بکر کے ایمان کو نہیں مانتا علامہ احسان اسے مسلمان نہیں مانتا، جو امی عائشہ کو نہیں مانتا علامہ احسان اسے بھائی نہیں مانتا۔ یہ قافلہ شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، اور شیخ القرآن کے اندر ایک بہت بڑی خوبی تھی، اتنا مجمع موجود ہے، اتنے بڑے عالم اور شیخ زندگی میں ایک جملہ اپنی تاریخ میں تقریر میں نہیں۔ مولانا کوئی بندہ کہہ دے مولانا محمد حسین شیخ پوری نے اپنے منہ اپنی تاریخ کی، یا جی شیخ القرآن آیا ہے، عقیدے پاکستان آیا ہے۔ شیخ القرآن میں انانیت نہیں تھی، للہیت تھی۔
یہی وجہ ہے یہ قافلہ شیخ القرآن کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، یہ قافلہ علامہ شہید کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، اور جن کا کردار یہ ہے، جب چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، بارش شروع ہوئی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے وہ یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی عظمت کے لیے اپنے کرتے خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہے۔ کہیں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے بستی بستی کریا کریا اعلان کیا، میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چنتوں میں جن وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ توں میں جگ وار دیواں، اودی جتی توں میں پگ وار دیواں۔ یہ احمد ابن حنبل کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، یہ ابن تیمیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، یہ محمد حسین بٹالوی کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، یہ فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، یہ بال شیخ جمید الرحمان کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، یہ جعفر تھنیسری کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، یہ شیخ القرآن کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے۔ مجھے بتاؤ کیا کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، نظام خلافت راشدہ کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ اب میں نے 2-3 نعرے لگانے ہیں، کھڑے ہو کے جواب دو، کھڑے ہو جاؤ، میرے نعرے کا جواب دو۔ عقیدہ خلافت راشدہ، عقیدہ خلافت راشدہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، صداقت صدیق، گونج پر جائے صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی، سیاست امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ زندہ ہے زمانے میں، فدایان محمد تابندہ رہے گئی ہوئی، گلستان محمد ہو لاکھ خزاں، لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ جن کے آج عرب میں عجم میں تذکرے ہو رہے ہیں، ایک عربی عالم نے عربی میں تقریر کی اور قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین جو صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے ڈنکے بجاتے ہوئے رب کے پاس پہنچ گئے۔ اور یہ قاری عبد المتین اصغر کے روحانی بیٹے جب تک زندہ ہیں عظمت صحابہ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ پھر میں آخر میں کہتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، میل چار ترک دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے، وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا راز انتہاس سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے، وہ آقا تلاش کر، نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا، فسانہ زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو محسن تھے شریفوں کے، جو قاتل تھے شریروں کے، وہی اللہ کے بندے جو زاہد اور نمازی تھے مگر راہ شہادت میں مجاہد اور غازی تھے، امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھا، بوقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔